بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کے تمام مسافر ہلاک۔ ٹائٹینک کی مالک کمپنی اوشین گیٹ نے سمندر سے ملبہ ملنے کی تصدیق کر دی۔ اعلان کیا کہ بدقسمت آبدوز میں سوار 5 سیاح جان سے جا چکے ہیں۔ مسافروں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا بھی آبدوز میں سوار تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی لاپتہ آبدوز ٹائٹین میں سوار مسافروں کی اموات کی تصدیق کر دی۔ پریس بریفنگ میں بتایا کہ ٹائٹینک جہاز کے قریب کچھ ملبہ ملا ہے۔ ٹائٹینک کے قریب ملبہ ملنا غیر معمولی نہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ ماہرین روبوٹ سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تمام افراد کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا ہے۔ پاکستان کا داؤد خاندان اور دیگر مسافروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آبدوز کی تلاش میں کام جاری ہے۔ پاکستان کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اربوں ڈالرز درکار ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہم نے کروڑوں ڈالرز خرچ کی، جس سے ملکی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پیرس میں نیو گلوبل فائنانسنگ سمٹ سے خطاب۔ کہا کہ جب تک عالمی سطح پر معاشی انصاف نہیں ہوگا، دنیا خطرے سے دوچار رہے گی۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ فرانس میں وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی فرانس اور مصر کے صدور اور امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جان کیری سے بھی ملاقاتیں۔ وزیراعظم اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس کی بھی بات چیت۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے سٹاف لیول معاہدے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایلیزے پیلس میں عشائیے میں شرکت۔ صدر میکرون اور خاتون اول نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی نواز شریف کی دل کی آواز ہے۔ انتخابی ٹکٹ نظریاتی وفادار اور محنتی رہنما اور کارکنوں کا حق ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کا جام کمال سے گفتگو۔ مشکل ترین حالات کے باوجود وزیراعظم شہباز شریف نے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا۔ ملک کا معاشی استحکام، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد۔ 9 مئی کے بعد کی گئی گرفتاریوں کی تفصیلات آج طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ، وزیر دفاع کو نوٹس جاری۔ تمام چیف سیکرٹریز اور IGs کو بھی نوٹسز۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کی سماعت کے آغاز پر ہی 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود بینچ سے الگ۔ جسٹس فائز نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے تک ہر بینچ غیر آئینی ہے۔ چیف جسٹس نے سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ بنا دیا۔ جن لوگوں نے ملٹری کورٹس کا معاملہ اٹھایا ہے ان کے سیاسی مفادات ہیں۔ عدلیہ سے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کچھ تو ورثہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ تاریخ آپ کو ڈیلیٹ کر دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل پہلی بار نہیں ہو رہا۔ چیئرمین PTI نے کارکنوں کو ریاست پر حملوں کی ترغیب دی۔ فوجی تنصیبات پر حملے سب سے بڑا جرم ہے۔ 9 مئی کی شرپسندی پر غلام سرور خان اور ہمایوں اختر خان کا PTI چھوڑنے کا اعلان۔ سابق وزیر غلام سرور کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ شرپسندی میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ ہمایوں اختر بولے کہ قیام پاکستان سے آج تک ہمارے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے۔ شہید اختر عبدالرحمان جس فوج کے جرنیل تھے اس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سندھ حکومت نے 727 ملین ڈالرز کا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب کے فنڈز رکھے گئے ہیں، جس میں سے 25 ارب وفاق دے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی کے باہر وزیر خزانہ IMF سے مذاکرات کے سوال پر غصے میں آ گئے۔ سیکیورٹی عملے سے کہا کہ سوال کرنے والے صحافی کا موبائل فون لے کر پھینک دو۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس ایپ کا افتتاح کر دیا۔ بسوں کے روٹ ٹریکنگ اور کرائے کی معلومات ایپ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ جولائی میں پیپلز بس سروس کی گرین اور ریڈ لائن بسیں لانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مفت زمین دینے کی پیشکش۔ کہا کہ 9 مئی کو شرپسند تمام بسیں جلانا چاہتے تھے، ہمت ہے تو PTI امریکہ لندن میں ایسا کر کے دکھائے۔
کراچی کے علاقے صدر میں 3 سرکاری افسران بھتہ لینے کے الزام میں گرفتار ملزمان میں عمیر کریم، ظفر سپاری اور امین شامل۔ پریڈی تھانے میں بلال نامی کاروباری شخصیت کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مقدمے کے متن کے مطابق ملزمان نے 5 لاکھ روپے وصول کر لیے، 40 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا۔ یونان کشتی حادثے میں 142 پاکستانیوں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق، ملنے والی 82 لاشوں کی ڈی این اے کی مدد سے شناخت کا عمل جاری۔ ایف آئی اے نے 167 افراد کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کر لیے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن، 17 ملزمان گرفتار۔ اٹک میں شہباز پور کے قریب ہزاروں لیٹر کروڈ آئل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ آگ سے جھلس کر 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ ٹینکر کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر سابق امریکی صدر اوباما بھی پھٹ پڑے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے معاملہ مودی کے سامنے اٹھانے کا مطالبہ۔ یہ بھی خبردار کر دیا کہ مودی حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کرے گی تو بھارت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ سب بھارتی ہندوؤں کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔